یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں ان سے پھیر۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، زہِ عزت و اطلاع محمد، زہِ عزت و اطلاع محمد کے ہے حق زیر پائے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آپ تمام مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے آج نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر آج کے اس اجتماع کا انعقاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار خصوصیات سے نوازا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام میں ہر ایک کو اپنی اپنی قوم میں ایک خصوصی فضیلت کے ساتھ نوازا، معجزات کے ذریعے، کمالات کے ذریعے۔ وعلم آدم الاسماء، جناب آدم علیہ السلام کو ناموں کا علم عطا کیا، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کا معجزہ دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو ید بیضہ اور عصا کا معجزہ دیا، حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم بنا دیا، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اندھوں کو انکھیارا کرنے، کوڑ کے مریضوں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا۔ الغرض کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو تین معجزات، اس طرح انبیاء کرام کو نوازا۔ لیکن جب باری ہمارے آقا مولا امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آئی تو یہاں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ قد جاءکم برہان، آ گئے تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل، یعنی سراپا معجزہ۔ یہ عورتیں جن کو معجزات و کمالات دیے اور مصطفیٰ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیج دیا، اور ان کی سیرت مبارکہ کے کسی بھی پہلو کو ہم دیکھتے ہیں، کمال کی جو ہے وہ بلندیاں نظر آتی ہیں، کمال کی رفعت نظر آتی ہے، اور اسی میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان عدل بھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کائنات کو ظلمتوں سے پاک کر دیا، اور جو آپ کے سیرت کے مبارک پہلو ہیں ان میں جو کائنات کو، اس دنیا کو اللہ کے نبی نے کانسٹیٹیوشن دے دیا، جو عدل و انصاف کا نظام دے دیا، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو اور دنیا کو جو ہے وہ قانون دے دیے، اب اس کی روشنی میں ہر طرف امن ہی امن آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اسی لیے فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ جو کمالات، جو رفعتیں، جو شانیں، جو عظمتیں، جو ذہانتیں، جو اللہ تبارک و تعالی نے بلندیاں
تمام انبیاء کرام کو عطا کی، وہ تمام کمالات، وہ تمام عظمتیں، وہ تمام ذہانتیں، وہ تمام عزتیں، وہ تمام رفعتیں، وہ تمام قابلیتیں اللہ نے اپنے محبوب میں جمع کر دی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کو جو ہے وہ بہترین اصولوں کے لیے کائنات کے سامنے پیش کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن وہ لوگ جنہوں نے آپ کو مکہ المکرمہ سے ہجرت پر مجبور کیا، جنہوں نے آپ کے لیے مکے میں رہنا دشوار کیا، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے، آپ کو تکالیف دی، آپ کو اذیتیں دی، آپ پر کوڑے پھینکے گئے، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کو مکہ سے ہجرت کرنا پڑی، لیکن فتح مکہ کے دن جب یہی محسن انسانیت فتح مکہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے، انا فتحنا لک فتح مبینہ کی تلاوت کرتے ہوئے، تو اس دن یہ لوگ جمع تھے، تھر تھر کانپ رہے تھے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کو ایک بہترین اصول دے رہے ہیں کہ جب یوں فتح ہوتی ہے، جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے یہ لوگ مجبور اور جو ہے وہ بے کسی کے عالم میں ہے، آپ نے فرمایا جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ کریم کے بیٹے کریم، آپ نے فرمایا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج میں تم پر کوئی بدلہ نہیں لوں گا، تم سب کو آزاد کرتا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ مشہور واقعہ آپ کی نظر میں ہوگا، بنو مخزوم قبیلہ کی اس عورت کی چوری کا جب معاملہ آیا، بڑے خاندان کی عورت تھی، اب لوگوں نے چاہا کہ اس پورے خاندان کے معاملات خراب ہونے کا خدشہ ہے اور اس سے جو ہے نا وہ نفرت یا دوری پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، چنانچہ جو ہے وہ حضرت اسامہ بن زید، چونکہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی قربت تھی، محبت تھی، ان کو بارگاہ رسالت میں بھیجا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دے، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کمال جو ہے وہ عدل و انصاف کے وہ جملے ارشاد فرمایا اور یہ بہترین اصول مرتب کر دیا۔ فرمایا کہ تم سے پہلے جو قومیں جو امتیں ہلاک ہوئیں وہ اسی وجہ سے کہ ان میں سے اگر کوئی بڑا جو ہے وہ کرتا تو اسے چھوڑتے اور جو ہے وہ حد دوسرے پر جاری کرتے۔ اللہ کے پیاری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی یہاں ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں ان سے پھیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔